حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کن جانوروں کی قربانی سے بچنا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نورانی ہاتھ مبارک کے مقدس اشارے سے فرمایا کہ 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے درست نہیں ہے۔ ایک لنگڑا جس کا لنگ ظاہر ہو، دوسرا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، تیسرا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، چوتھا ایسا لاغر جس کی ہڈیوں پر مغز نہ ہو، ہڈیوں کا پنچر۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانور کی آنکھ اور کان دیکھ لیں، نہ لمبائی میں چوڑے کان کے قریب کرے، نہ چوڑائی میں کٹے جانور کی قربانی کرے۔ اس میں زیادہ اعتبار اگر آدھے سے کم چوڑا اور کاٹا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹے سینگ اور کٹے کان والے جانور کی قربانی کرنے سے منع فرمایا۔ سینگ سے مراد خون نہیں بلکہ خون کے نیچے گلی یا مغز ہے۔ اگر مغز پورا ہے تو قربانی جائز ہے اگرچہ خون ٹوٹا ہو۔ عیبدار جانور کو جس وقت خریدا جائے اس وقت اس میں عیب نہ تھا کہ جس کی وجہ سے قربانی کرنا ناجائز ہوتی، بعد میں عیب پیدا ہو گیا تو اگر وہ شخص صاحب نصاب ہے تو دوسرے جانور کی قربانی کرے، اور مالک نصاب نہیں تو اس کی قربانی کرے، یہ اس وقت کہ اس فقیر نے پہلے سے اپنی ذمہ قربانی واجب نہ کی ہو، اور اگر اس نے منت مانی ہے کہ بکری کا قربانی دو گا اور منت پوری کرنے کے لیے بکری خریدی، اس وقت بکری میں ایسا عیب نہ تھا پھر پیدا ہو گیا، تو اس صورت میں فقیر کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے۔ قربانی کے وقت جانور اچھلا کودا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا، یہ عیب مضر نہیں، قربانی ہو جائے گی۔ قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا، یہ عیب مضر نہیں، قربانی ہو جائے گی۔ قربانی کا جانور مر گیا تو غنی پر لازم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں 10 سال تک قیام فرمایا اور ہر سال قربانی فرماتے رہے۔